بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ ہم اپنا کام اس میں بہتری کیسے لائیں۔ کام سے مراد ادھر انسان اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، حلال روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، چاہے وہ کسی کی ماتحت رہ کر کام کرے، مطلب نوکری یا جاب کرے، یا انسان اپنے آپ سے یعنی تجارت کرے اور بزنس جو ہے کیا کرے۔ المہم ہر ایسا کام جس کام کو ہم کرتے ہیں جس کے بدلے میں ہم معاوضہ چاہتے ہیں، یعنی ہمیں پیسہ ملے، حلال رزق ملے، یہ کام، اس میں ہم بہتری کیسے لائیں، اس عمل کو، اس کام کو ہم اچھی طرح انجام کیسے دیں، اسلامی تعلیمات اس روشنی میں کیا ہے، اسی پر کیا ہے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں، احسانات کے بارے میں بتایا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے، انہی احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب العزت نے ہمیں اس زمین پر زندگی بسر کرنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، روزی روٹی تلاش کرنا، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا ہے مہیا کیا، ہمارے لیے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے چلتے پھرتے رہیں، روزی روٹی اس زمین پر تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ہمارے لیے کیا ہے اس قابل بنایا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے سورہ الملک میں فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ هو الذی، اللہ ہی کی ذات ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے مطیع بنایا، زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا، زمین کو تمہارے لیے نرم کیا، اس قابل بنایا کہ تم اس پر اپنی دنیاوی زندگی گزار سکو۔ تو رب العزت نے اس نعمت کا ہمیں احساس دلایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مہیا کیا، تمہارے لیے زمین کو درست کیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اس زمین پر جو راستے ہیں تم ان پر چلا پھرا کرو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور جو کچھ حلال پاکیزہ رزق اس زمین پر پایا جاتا ہے تم اسے کھاؤ، اپنے استعمال میں لاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو تم سبھوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ عز و جل ہی کی طرف کیا ہے لوٹ کر جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ کہنا یہ تھا ناظرین کرام اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ہمارے لیے مہیا کیا، درست کیا، تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے ہمارے لیے، بہت سارے فوائد ہیں اس کے، لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اس زمین پر اپنی روزی روٹی کے تلاش کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے عمل کریں، کام کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی دشواری ہمیں کیا ہے پیش آنی نہیں چاہیے زمین پر، کیونکہ زمین پر چلنا پھرنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا ہے مشکل نہیں کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس نعمت کی قدر کریں
اور اس نعمت کی شکر گزاری ہو. شکر گزاری اس طرح کہ انسان اپنے گھر پر نہ بیٹھا رہے کہ اس انتظار میں رہے کہ اس کی روزی روٹی چل کر کے آئے گی اس کے پاس، بلکہ انسان اپنے گھر سے نکلے، اس زمین پر چلے پھرے، آئے جائے، کوشش کرے، محنت کرے، روزی روٹی تلاشے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حلال رزق اور روزی روٹی سے کیا ہے نوازے گا. اسی لیے محترم ناظرین، اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین رزق، سب سے بہترین کھانا جو انسان کھاتا ہے یا رزق حاصل کرتا ہے، یہ وہ رزق ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کیا ہو. یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر حاصل کیا ہو، یا بھیک مانگ کر حاصل کیا ہو، یا غصب کر کے، ہڑپ کر، چوری کر کے حاصل کیا ہو، بلکہ ایسا رزق جو اس نے اپنی محنت، جد و جہد، کوشش سے حاصل کی ہو. یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین رزق کیا ہے سمجھا جاتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده. کسی انسان نے کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی رزق حاصل نہیں کیا، مگر سب سے بہتر رزق وہ ہے من عمل یدہ، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کیا ہے حاصل کیا ہو. تو ہم محنت کریں حلال رزق، حلال روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کی بھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم حلال طریقے سے آمدنی، حلال ذرائع سے، جائز ذرائع سے ہم رزق کو کیا ہے تلاش کریں. اور اگر انسان حلال جائز ذرائع سے رزق کو تلاش نہیں کرتا تو یقیناً ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بجائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کیا ہے نافرمانی کی ہوگی. ایک بات اور یاد رکھیے کہ رزق تلاش کرنا، حلال روزی روٹی حاصل کرنا، یہ اتنا بہتر عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور بہتری بتانے کے لیے ہمیں بتایا، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے ایک شخص رسی لائے، اس رسی میں لکڑیوں کو باندھے، یعنی وہ لکڑیاں بنے چنے، اکٹھا کرے لکڑیاں راستے میں جو پڑی رہتی ہیں، پہاڑیوں میں، جنگلات میں پائی جاتی ہیں، اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان لکڑیوں کو کیا ہے رسے سے باندھ لے، اور ایک بوجھ بن جائے. اس بوجھ کو اپنے کمر پر لادے، اٹھائے اور لے کر کے آئے بازار میں، اسے بیچے، اور اس کے ذریعے جو اسے مال ملے وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اوپر صرف کرے، اپنے اہل و عیال کو کھلائے پلائے. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگ اسے دیں یا نہ دیں. تو غور کریے، ہاتھ پھیلانا، لوگوں کی محتاج بنے رہنا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں، بلکہ انسان حلال روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر نکل جائے، تلاش کرے، محنت کرے. کوئی بھی محنت کرے، جائز طریقے سے ہو، اللہ رب العزت اسے حلال رزق سے ضرور نوازے گا. یہ عمل اس سے بہتر ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو حلال ذرائع سے روزی روٹی حاصل کرنے کی، تلاش کرنے کی کیا ہے توفیق دے. اس تمہیدی بات کے ذریعے بتانا یہ مقصد تھا محترم ناظرین کہ جب ہم حلال روزی روٹی تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے ہم
اپنی تجارت کریں یا کسی کے ماتحت رہ کر ہم کام کریں، یعنی نوکری کریں، جاب کریں، کسی کے انڈر رہ کر ہم کام کر رہے ہیں، تو کسی بھی طرح کا کام ہو، جائز جو کام ہو، اس عمل کو، اس کام کو انجام دینے میں ہم محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں، اس میں کارکردگی پائی جائے۔ رہی بات یہ بہتری کب آئے گی، اس عمل میں اضافہ کب ہوگا، یعنی انسان عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کا پھل کیا ہے، اس عمل سے حاصل کیا ہے، وہ جو نتیجہ ہے، جو حاصل ہے، اس میں اضافہ کیسا ہو، کیسے ہم کریں، اس میں بہتری کیسے آئے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نمبر 1 کہ ہم عمل کرتے وقت، کام کرتے وقت، نوکری جاب کرتے وقت، تجارت کرتے وقت، دکانداری کرتے وقت، دکانداری اگر ہم کریں اس وقت ہماری نیت درست اور صحیح ہونی چاہیے۔ یہ نیت نہ ہو ہماری کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ کمائی ہمیں مل جائے، بلکہ جو اصل نیت ہونی چاہیے وہ نیت یہ کہ ہم یہ محنت کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، یہ نوکری اور جاب کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچا لیں۔ یہ نیت ہو، نیت یہ ہو کہ آمدنی ہوگی، کمائی ہوگی، تب ہم جا کر کے اپنا پیٹ کیا ہے بھر سکیں گے، کھانے پینے کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی بھوک کو ماریں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کماتے وقت، نوکری اور محنت کرتے وقت کہ اگر ہم نے کمایا، حلال روزی روٹی حاصل ہوئی، تو اس کے ذریعے جب ہم کھائیں گے پیئیں گے ہمارا بدن مضبوط ہوگا، اس میں طاقت اور ہمت پائی جائے گی، تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اچھے سے انجام دے سکیں گے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے حلال روزی روٹی حاصل کی، کمایا جائز طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں حکم دیا کہ ہم اس زمین پر امن و امان سکون کے ساتھ رہیں، زمین پر فساد نہ پھیلائیں، یہ موقع ہمیں کیا ہے نصیب ہوگا۔ تو کہنا ادھر یہ تھا محترم حضرات کہ کام میں بہتری اور عمدگی کیسے آئے گی، یعنی وہ کام عمدہ طریقے سے کیسے انجام دے پائیں گے، جب ہم اپنی نیت کو درست کریں اور نیت کی اصلاح ہو۔ اگر نیت یہ ہے کہ وقت کی پابندی کر لینا، صبح اس وقت آ جانا، شام کو نکل جانا، اور کام اس طرح انجام نہ دینا جس طرح آپ سے مطلوب ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے بدلے مجھے پیسہ مل جائے گا، ہر مہینہ تنخواہ آ جائے گی، تو یقیناً آپ نے کام میں خیانت کی اور اس کام میں کبھی بہتری نہیں ہو سکتی۔ تو کام آپ کا عمدہ ہو، نتیجہ اچھا ہو، اس میں بہتری ہو، کارکردگی اچھے سے پائی جائے، اس کے لیے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا۔ نیت کی کیا ہے اصلاح کی ضرورت ہے۔ صرف سامنے والے کو، جس کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو کام کا مالک ہے، صرف اسے خوش کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اسے بعد میں خوش کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں، نیت کی اصلاح کریں، تب جا کر کے اس کام میں بہتری اور وہ کام عمدہ طریقے سے کیا ہے انجام ہم دے پائیں گے۔ ایک دوسرا عمل وہ یہ کہ کام کو اس کے وقت پر انجام دیں۔ آپ کو ذمہ داری دی گئی، آپ کو حکم دیا گیا کہ اس عمل کو کر کے آپ کو ہفتے بھر میں دینا ہے، 2 دن میں کر کے دینا ہے۔ آج
آفس بند ہونے سے پہلے آپ کو یہ کام پورا کر کے دینا ہے اور وقت اتنا ہے کہ آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، تو آپ پہلی فرصت میں اس کام کو کیا ہے انجام دے دیں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ آج آپ کے پاس فرصت ہے، اس کام کو آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن کل کے بارے میں کوئی اس بات کی گارنٹی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کے پاس فرصت اور وقت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیا پتہ اچانک کوئی مشغولیت، اچانک کوئی مصروفیت پیش آ جائے، تو اسی لیے جو کام آپ کے سپرد، آپ کے حوالے کیا گیا ہے، آپ کے ذمے دیا گیا ہے، اس کام کو پہلی فرصت میں اور پہلے وقت میں کیا ہے انجام دے دیا جائے، اس میں تاخیر کیا ہے نہیں پائی جانا چاہیے۔ آج کے کام کو کل کے لیے نہ ٹالیں، کیونکہ کل کے لیے اگر ہم نے ٹالا تو اس بات کی کوئی گارنٹی ضمانت نہیں کہ کل ہمیں فرصت ملے یا نہ ملے۔ آج فرصت ہے، اس فرصت کو اور آج کے اس فارغ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے پہلی فرصت میں اس عمل کو کیا ہے ہم انجام دیں، تب جا کر کے کام میں، روزی روٹی میں برکت اور بہتری کیا ہے پائی جائے گی۔ ایک تیسرا عمل وہ یہ کہ ہم اپنے کام کو اس وقت انجام دینے کی کوشش کریں جو برکت کا وقت ہو۔ دن بھر 24 گھنٹہ ہے، ان اوقات میں ایک وقت ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ برکت کا وقت ہے، تو برکت کے وقت کو تلاش کریں اور اس وقت ہم اپنے آپ کو پابند کریں، اس عمل کے لیے پابند کریں کہ ہم اپنے کام کو کیا ہے انجام دیں۔ اگر یہ ممکن ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن کی روایت ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تبارک و تعالی تو میرے امت کے وقت بکور، یعنی جو صبح سویرے کا وقت ہے، اس وقت میں اے اللہ تو میرے امت کی کیا ہے برکت ڈال دے، یعنی صبح سویرے، صبح کے اول وقت جو کام انجام دیا جائے، اس کام میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے برکت پائی جاتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت برکت والا وقت ہے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کو بعض لوگ آرام اور سونے کا وقت سمجھتے ہیں۔ نماز فجر سے فارغ ہوئے تو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامل مکمل نہیں سمجھتے جب تک کہ فجر کے بعد ہم کچھ دیر سو نہ جائیں، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، یعنی حسب مزاج۔ حالانکہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ سونے کا وقت نہیں ہے، وہ روزی روٹی تلاش کرنا، عمل کام کرنے کا وقت ہے، کیونکہ وہ بہت ہی برکت کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میرے امت کے صبح سویرے کے وقت میں کیا ہے برکت دے۔ اسی لیے صحابی رسول اور حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی تجارت کے لیے صبح سویرے قافلے کو روانہ کیا کرتے تھے، اس امید اور اس یقین میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تعالیٰ تو میری امت کے صبح سویرے کے وقت میں برکت دے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں اپنے قافلے کو تجارت کے لیے روانہ کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تجارت میں بہت ہی زیادہ برکت سے ہمیں نوازا۔ یہ اس بات کا انہوں نے احساس کیا، محسوس ہوا ان کو، یہ بات محسوس ہوئی کہ صبح سویرے کے وقت کو ہم نے غنیمت سمجھا اور روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے اس وقت کو کیا ہم نے استعمال کیا۔ تو یہی معمول ہمارا بھی ہونا چاہیے اگر ہمارے لیے ممکن ہو، ورنہ یہ بات الگ ہے محترم حضرات کہ آج کام کرنے کی نوعیت، مختلف نوعیتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کے کام کرنے کا، آفس کا جو سلسلہ ہے، ہو سکتا ہے شام کو شروع ہوتا ہے، رات بھر کام کرتے ہیں۔ المہم اگر ممکن ہے تو صبح سویرے کے وقت کو غنیمت سمجھا جائے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے برکت سے کیا ہے نوازتا ہے۔ ایک چوتھا عمل جس کو ہم اہمیت دیں، جس کے ذریعے ہمارے عمل میں، ہماری محنت میں بہتری پائی جائے گی اور عمدہ طریقے سے ہم اپنے عمل کو، اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے، وہ یہ کہ ہمارے عمل میں محنت ہو اور اتقان ہو۔ محنت یہ کہ دل سے آپ کام کریں، بے دلی سے کام نہ کریں، ورنہ اگر انسان بے دلی سے کام کرتا ہے تو کام اچھے سے انجام نہیں پاتا، بلکہ کام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو ہم دل کے ساتھ، دل لگا کر کام کریں، محنت سے، جد و جہد سے کام کریں۔ اس کام کو اگرچہ وہ دوسرا کا کام شاید ہو، اس نے آپ کو حکم دیا وہ کام کرنے کو، لیکن آپ اس کام کو اپنا کام سمجھیں، تب جا کر کے ہم اچھے طریقے سے کیا ہے محنت کر سکیں گے۔ تو محنت سے کام کریں اور اسی طرح اس عمل کو کرنے میں اتقان پایا جائے، یعنی وہ عمل جس طرح کیا جانا چاہیے اس طرح ہم اس عمل کو کیا ہے انجام دیں، تب جا کر کے ہمارے عمل میں کیا ہے بہتری اور کامیابی کیا ہے پائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے کہ سنن بیہقی کی روایت ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی عمل کرے تو اس عمل کو کرنے میں ان یتقنہ، اس عمل کو کرنے میں اتقان، یعنی اس عمل کو کرنے میں بہتری پایا جائے، عمدہ طریقے سے اس عمل کو انجام دے۔ یہ نہیں کام چلاؤ جسے کہتے ہیں کہ کام جسے چل جائے اتنا ہی انسان محنت کرے، نہ، ایسا معاملہ نہیں پایا جائے، بلکہ معاملہ اس طرح پایا جانا چاہیے کہ ہم خوب دل لگا کر محنت کے ساتھ کیا ہے وہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے پسند فرماتا ہے، اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ عمل کو کرتے وقت آپ صاحب عمل کو، عمل کا جو مالک ہے، آپ جس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اسے خوش کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنا مقصد ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنا مقصد ہوگا تب جا کر کے وہ عمل ہم اچھے سے کیا ہے انجام، اور اس عمل میں کیا ہے بہتری کیا ہے پائی جائے گی۔ تو کہنا یہ تھا محترم ناظرین کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں مختلف عمل کرتے ہیں، یعنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے مختلف پیشہ ہے، مختلف ہنر ہے، مختلف مہارت ہے۔ اس مہارت اور اپنی صلاحیت کو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، دوسرے اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں معاوضہ، اجرت، تنخواہ دیتے ہیں۔ تو اس عمل کو، اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے میں بہتری اور عمدہ طریقے سے کیسے استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پایا جائے، اس کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں، آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں اس موضوع سے متعلق رکھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔